ہاں جی، یہاں پر ہمارا یہ بچپن گزرا ہے. یہ علاقہ کم از کم یقین کریں کہ ملک والی رہتے ہیں، باہر آؤٹ اسٹیشنوں پہ بھی جاتے ہیں شہروں میں. تو لیکن آج قدرتی ہم یہاں سے نا پیدل گزرے ہیں کم از کم 30-35 سال بعد. یہ اس جگہ پہ ہاں جی، اس ٹریک سے یہاں ہمارا بچپن ادھر بیٹھتے تھے، کھیلتے تھے. تو یہ ساتھ میرا بھانجا ہے. ہاں بھی بتاؤ کچھ. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا ہمیشہ ترقی کر کے آگے جاتی ہے. یعنی انسان پیدل چلا، پھر اس کو گھوڑا مل گیا، گھوڑے سے پھر وہ گاڑیوں پہ آیا، ابھی لیٹسٹ گاڑیوں پہ وہ سفر کرتا ہے، جہاز بن گئے ہیں. لیکن ملک وال ایسا شہر ہے جو آج سے 40 سال پہلے خوبصورت ترین شہر تھا. واہ. یعنی یہ جو ریلوے کوارٹرز ہوتے تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ باغیچے بنے ہوتے تھے، لان ہوتے تھے لوگ، اور یہ گراس یہ اتنا اچھا ہوتا تھا. اور اب یہ 40 سال بعد آگے جانے کے بجائے یہ 80 سال پیچھے چلا گیا ہے. دکھ میں. یعنی وہ آپ اس کی وہ حالت دیکھیں کہ وہ لان کدھر گئے، وہ باغیچے کدھر گئے، وہ گراؤنڈز کدھر گئے جو انگریزوں نے یہاں پہ فٹ بال، کرکٹ، ایون ٹینس کا گراؤنڈ، لانگ ٹینس اور بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کا باقاعدہ یا انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ ہوتا تھا، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. یعنی آپ 40 سال کے بعد آگے جانے کے بجائے 80 سال پیچھے چلے گئے ہیں. حیران کن بات ہے. تو اس کے لیے یہ وہ لین ہے جی عوام کو سوچنا جو چاہیے. کراچی، ملتان، بہاولپور جا رہی ہے. ہاں جی. تو یہاں ہمارے پر جو صاحب حیثیت ملک وال کے لوگ ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنے خوبصورت شہر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا. تو ضرور آپ بھی اس میں کوئی حصہ ڈالیں، اس کی خوبصورتی تاکہ واپس لائی جا سکے. یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں نا، ہمارے جو سیاستدان ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے جاننے والے بھی ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن وعدے کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں نا، تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے. نہ ہماری آس ٹوٹنے دیتے ہیں، نہ وعدے پورے کرتے ہیں. کمال کی بات ہے نا جی. یہ دیکھیں، یہ وہ لینے ہیں، یہ ہمارا شیڈ ہے، اس طرف جاتی تھی لوگ، اور یہاں پر اتنا پیارا گھاس ہوتا تھا، ہم بیٹھتے تھے. تو آج ہم دیکھیں ویرانی ہیں، وہ ماحول ہی نہیں ہے، وہ چیزیں ہی نہیں ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ جو وہ لان ہوتے تھے سارے، یہ لان تھے، یہ کو ہم کانے کہتے ہیں نا جی. اب ادھر یہ حالت دیکھیں. ہاں، یہ اس وقت بھی ہوتے جی باغیچوں میں. باقاعدہ راستے تھے گزرنے کے، ہاں. بڑے خوبصورت، ہر کوارٹر نے اپنے آگے ایک بنایا ہوتا تھا. ابھی یہ حالت دیکھنے کیا. یہ دیکھیں، یہ راستے جن سے ہم گزر رہے ہیں ادھر سے بچپن سے بھی. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس عمر میں بھی دوبارہ ان راستوں سے گزر رہے ہیں. یہ سامنے کوارٹر ہے. یہ پرانے صاحب آ رہے ہیں. یہ ایک یہ بھی ہمارے عزیز ہیں، ان کا بھی بچپن ادھر سے، ان کے بھی بچپن کے بڑے. آپ بتائیں جی ادھر کیا ہوتا تھا، کتنی خوبصورت جگہ ہوتی تھی یہ. اب یہ کیا آپ کیا اشر ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ، آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے تو بہت زیادہ گراس کی تھا ادھر. باغیچے، لان بنے. اور تمام یہ جتنے بھی ٹاور ہیں ان پہ لائٹس بھی لگی ہوئی تھی، اور لوگ بڑا آپس میں بیٹھتے تھے، گپیں لگاتے تھے، اور بڑا پیارا ماحول ہوتا تھا. تو اب تو یہ ہر چیز اجڑ گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی، بلکہ کلی کا کھ ہی نہیں رہا جی. کلی کا کھ نہیں رہا. ہاں جی، کلی کا کھ نہیں رہا جی. آپ یہ دیکھیں نا، جیسے یہ کوارٹر پرانے ہو گئے، ویسے ہم بھی پرانے ہو گئے ہیں، یہ بھی پرانے ہو گئے ہیں. تو یہ جناب، یہ آپ یقین کریں، یہاں پر ہم بھی ایک کوارٹر میں رہتے تھے. یہ اتنی پیاری جگہ ہوتی تھی، اتنی گیدرنگ ہوتی تھی. ہم رات کو ادھر چرپائیاں لے کے بیٹھتے تھے گرمیوں میں، کیونکہ کئی دفعہ سو بھی جاتے تھے. تو آپ جناب، وہ نشانی ہے کوارٹر تو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یادیں ہی رہ گئی ہیں، وہ لوگ بھی نہیں رہے. جی عمران صاحب، آپ کا بھی بچپن ادھر گزرا ہے. آپ بھی سنا بچپن میں بڑی شرارتیں کرتے تھے، بڑے شرارتی ہوتے تھے، بڑے وہ کیا کہتے ہیں، وہ دل جلے بھی رہے ہیں آپ. وہ آپ کو کوئی پرانی ایسا واقعہ یاد ہو، کھلے دل سے کہہ دینا، ڈنڈی نہ مارنا. جو ملک وال تھا وہ ٹیلنٹ کی اماج گاہ تھی، کیونکہ یہاں پہ صرف لوکل لوگ نہیں ہوتے تھے، مختلف شہروں سے لوگ ریلوے میں ٹرانسفر ہو کے یہاں آتے تھے. اس سے ہوتا کیا تھا کہ آپ کا مختلف شہروں کا جو ایک کلچر ہے وہ یہاں پہ مکس ہوتا تھا. اس سے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ اجاگر ہوتا تھا. یعنی بہترین کرکٹر، بہترین فٹ بالر، بہترین ہاکی کے کھلاڑی اس شہر نے پیدا کیے ہیں، لیکن وہ اسی شہر میں ضائع بھی ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی اس کے اوپر فوکس نہیں کیا کہ ان کو آگے لے جایا جائے. کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس ٹیلنٹ کو آگے لے کے جاتا. بہترین ثقافتی کلچر، بہترین جگت باز،
بہترین اگر کوئی اداکاری میں جاتے تو وہ بھی سب ٹیلنٹ یہاں پہ موجود تھا. ہاکی کے آپ کے 2 کھلاڑی یہاں پاکستان لیول تک گئے ہیں. عبد الوحید گڈو تھا, عبد المجید گوندل صاحب پاکستان آرمی سے کھیلے جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن وہ سارا ٹیلنٹ ضائع ہوتا گیا. کرکٹر اظہر بٹ جیسے تھے, وہ اس ایج میں 20 اس کی ایج میں وہ چلے بھی تھے, پاکستان کیمپ بھی انہوں نے جوائن کیا لیکن آگے نہیں جا سکے. سفارش سمجھ لیں یا کچھ بھی, کوئی بھی ایسا آپ کے ایک ماموں منیر بھی ہوتے تھے, وہ جی بھی منیر ہمارے ماموں تھے, کیونکہ میرے ماموں تھے اس لیے میں نے وہ نہیں کیا. وہ ہاکی کے ایک تھے, وہ بھی اسی ملک وال میں ضائع ہو گئے. یعنی یہ سارا ٹیلنٹ ضائع ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا آخر میں یہ تو لمبی بات ہے, اور جو جیسے لوگ آتے رہے پھر جاتے رہے, کوئی ایسا بندہ ہو آپ کی زندگی میں ہے جن کے جانے سے آپ کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی ہو, ہر تکلیف 6 مہینے بعد کوئی ایسا بندہ ضرور ہوتا تھا جن کے جانے سے ہمیں ٹھیس ہوتی تھی. ہمارا جو ملک وال کے لوگ تھے وہ دل کے ذرا نرم تھے, تو ہر جانے والے کی ہمارا کام تھا کہ ان کو چناب ایکسپریس یا روئی پہ بٹھا کے آتے تھے اور سامان سمیت ان کو, اور بعد میں اس ٹائم ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے, پھر نمبر کوئی وہ دے جاتے تھے, وہ نمبر کوئی اور اٹھاتا تھا, تو اس لیے بس یہ تو چلتا ہی رہا ہے. دیکھیں جی, اس دنیا میں سچ بہت کم لوگ, ہم ملک وال والے سچ بولتے ہیں, تو جو ہمیں کہتے ہیں نا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وہ ہمارے ساتھ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں. آپ کہیں گے جی آخر میں کچھ بالکل فٹافٹ؟ جی بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. تھوڑا بھی چنگا ہی وقت لگے. اچھا جی, اب ہم جا رہے ہیں واپس اسی راستے سے آئیں جی, یہاں سے ان کوارٹروں سے جو اب پرانے ہو گئے ہماری طرح, بس انہی راستوں سے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ یادیں ہوتی ہیں, پرانے دوست ہمیشہ دل میں رہتے ہیں, اگر وہ سچے دوست ہوں تو, پرانے ہو یا نئے ہو, دوست جو بھی ہو وہ دل کا سچا اور من کا سچا ہونا چاہیے آپ کا. آپ اس کے ساتھ اس کو ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. محبت کرنے والا ہو, دل سے بھی, گلے سے گھنڈی سے بھی گھنڈی سمجھتے ہیں نا, اور اپنے منہ شریف سے بھی, اس کی ایک ہی بات ہونی چاہیے, تو پھر دوستی محبتیں سب قائم رہتی ہیں. تو اس لیے اب ہم وہ صابری محلے والی سڑک پہ پہنچ گئے ہیں جی. اس کے سامنے وہ گلی ہے, اس میں ہم نے جانا ہے جہاں پر آج کل ہمارے ڈیرے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جناب یہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, ہمیشہ خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.